بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج 6، 7 اور 8 شعبان پیر، منگل اور بدھ کے دن کا ایک نہایت ہی مجرب پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج 6، 7 اور 8 شعبان پیر، منگل اور بدھ کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اور آج جو شخص اس وظیفے کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لے گا تو شب برات سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اس کے حالات بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اور وہ دعائیں جن سے دل تھک چکا تھا رب اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں کہانی نہیں، یہ شعبان کی برکتوں کا وعدہ ہے۔ دل میں شک ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج شعبان کی 6، 7 اور 8 تاریخ، پیر، منگل اور بدھ کا دن، یہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ دن بابرکت دن ہے۔ یہ کوئی عام تاریخ اور عام دن نہیں، بلکہ یہ وہ خاص دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت بری نگاہ فرماتا ہے۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ غفلت سے نکلنے کا، پلٹ کر اللہ کی طرف آنے کا اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، بگڑے حالات کو سنوارتا ہے، اور نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ آج 6، 7 اور 8 شعبان، پیر، منگل اور بدھ کا دن، اگر کوئی بندہ اخلاص دل، مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ آج کا دن مانگنے کے لیے ہے، آج کا دن اپنے رب کو منانے کے لیے ہے، آج کا دن یہ ثابت کرنے کے لیے ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کے جسم اور روح دونوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جو اولاد کی پریشانی میں ہے، اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ جو رشتوں کی رکاوٹ میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت تیز ہو جاتی ہے اور فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ آج اگر آپ نے 6، 7 اور 8 شعبان کے اس بابرکت دن کسی بھی وقت اللہ کو پکار لیا، اس کے نام دل سے لیا، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ دعا مانگی اور اس کے محبوب کا وسیلہ دیا، تو اللہ کے غیب کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے، کیونکہ وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی قدرت میں زمین و آسمان، وہ جسے چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شعبان کا یہ دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، یہ گھڑیاں بار بار نہیں ملتی، اس لیے خدا را ان دنوں کو غفلت میں، لاپرواہی میں اور دنیا میں مصروف رہ کر ضائع مت کیجیے گا۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے حضور رونے، اپنی وہ حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں۔ یقین رکھیے گا، شعبان کے مہینے کی برکت اور آج پیر، منگل اور بدھ کے دن کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ فیصلے فرما سکتا ہے جو آپ کی سوچ، عقل اور اندازوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 6، 7 اور 8 تاریخ پیر، منگل اور بدھ کا دن آ جائے تو یاد رکھیں، یہ دن عام دن نہیں، یہ دن غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں، یہ سب کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے دن ہے۔ ان دنوں میں
آپ نے دنیا جہاں کی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ ان عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، کاروبار میں، دفتر میں، چلتے پھرتے کسی بھی جگہ آپ ان اعمال کو کر سکتے ہیں۔ تو وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، لیکن خدا را ان دنوں کو ضائع مت کرنا، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت زیادہ ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ہاتھ ملتے۔ ناظرین، اب ہم اس بابرکت اور قیمتی عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آج 6، 7 اور 8 شعبان، پیر، منگل اور بدھ کے دن آپ نے سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ دل کے اندر آپ نے اس کا ارادہ کرنا ہے، جس حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس مقصد میں کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، جس بیماری سے نجات کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے 2 نام یا رزاق یا فتاح 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد، جس حاجت سے نجات کے لیے پڑھ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، وہ پوری ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔